آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈائبٹیز ریورسل پروگرام پہ، اور یہ کیا پروگرام ہے، اس کے پیچھے کہ ڈائبٹیز کو ریورس کیا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹائپ 1 جو ہوتا ہے اس میں انسولین بنتی نہیں، ٹھیک ہے. ٹائپ 2 ہم جو کاربوہائیڈریٹس لیتے ہیں، کاربس لیتے ہیں، ہماری ڈائٹ جو ہے 3 طرح کی قسم کی ہوتی ہے. ڈائبٹیز بیسکلی جو ہے یہ اصل میں ہمارے جسم میں ایک پینکریاس ہوتا ہے، لبلبا جسے کہتے ہیں. اللہ کے حکم سے یہ بالکل پاسبل ہے ڈاکٹر صاحب کہ ڈائبٹیز کو ریورس کیا جا سکے. انشاءاللہ یہ ڈائبٹیز جو ہے اس میں جو میڈیسنز آپ لیتے ہیں، اگر آپ نے میڈیسن ریگولرلی لینا شروع کر ہیلو السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر ارماڈا، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں QAS ہیلتھ. اور جناب آج جس مہمان کو ہم نے بدو کیا ہے ان کا تعارف ہے ڈاکٹر اظہار خان MD، اور ساتھ ساتھ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں الٹرنیٹیو میڈیسن لائنس انٹرنیشنل ہاسپٹل. اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈائبٹیز ریورسل پروگرام پہ، اور یہ کیا پروگرام ہے، اس کے پیچھے کیا ویژن ہے، اور کچھ ہم ڈائبٹیز کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے. تو پہلے ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم، ویلکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر ہاؤ آر یو، کیسا لگ رہا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے آپ کی ایکسپرٹیز بھی ہیں آلٹرنیٹیو میڈیسن میں بھی، اور ساتھ ساتھ آپ کا ایک پروگرام ہے گو ڈائبٹیز فری پاکستان، جس طرح سے آپ لے کے آ رہے ہیں، اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ورلڈ وائڈ ڈائبٹیز نے پورے آپ کے ہیلتھ سسٹم کو ایک دفعہ جکڑ لیا ہے. اور پاکستان کی اگر ہم بات کریں انٹرنیشنلی، تو پاکستان از فال آن نمبر 1 ان ڈائبٹیز، اور یہ الارمنگ سچویشن ہے. اس کو کس طرح سے تھوڑا سا دیکھتے ہیں، تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیں. تھینک یو ویری مچ. فرسٹ آف آل تو میں قاسم علی فاؤنڈیشن کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کا، کہ یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس میں شاہ صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ڈیفینیٹلی ہمیں جنرل پبلک کو اویئرنیس دینے کے لیے اس پہ پروگرامز کی سیریز کا آغاز کرنا چاہیے. ہم بہت سی ہمارے ملک میں پرابلمس ہیں، لیکن یہ ہیلتھ کی پرابلمس میں سے شاید یہ سب سے بڑی پرابلم ہے. لیکن دوسری پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں رہے کہ یہ اتنی بڑی پرابلم ہے. ٹھیک ہے، ایک تو پرابلم کا ہونا، پھر اس کو پرابلم نہ سمجھنا، تو یہ اور بڑا مسئلہ ہے. اب دیکھیں کہ اسٹیٹسٹکلی پوری دنیا میں، پوری دنیا میں پاکستان جیسا کنٹری نمبر 1 ڈکلیئر ہو گیا ہے ڈائبٹیز میں. اب اس سے بڑی الارمنگ سچویشن تو میرے خیال کوئی نہیں ہو سکتی. بالکل تو یہ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو بھی اور آپ جیسی فاؤنڈیشن جو ہیں ان کو بھی اویئرنیس پہ کام کرنا چاہیے، اور ڈکلیئر کرنا چاہیے ایمرجنسی ڈائبٹیز کے لیے ایک کانسیپٹ. ہم جو کانسیپٹ لے کے انشاءاللہ آ رہے ہیں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن اور گو ڈائبٹیز، وہ بیسکلی جو کانسیپٹ ہے وہ ہے کہ ڈائبٹیز فری پاکستان، کہ ہم ڈائبٹیز کو پاکستان سے ختم کر دیں. اب میری بات کو ہضم کرنا اتنا آسان نہیں ہے. جنرلی جو میڈیکل ورڈ ہے سارا، میں سارے میڈیکل ورڈ کا مطلب ہے پاکستان کا میڈیکل ورڈ، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیکل ورڈ جو ہے وہ تو اس چیز پہ متفق ہوتا جا رہا ہے کہ ڈائبٹیز کو ریورس کیا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دس اے پروگریسو ڈیزیز، یو ول ہیو ٹو ٹیک میڈیسن ریسٹ آف یور لائف. آپ کو اپنی باقی زندگی دوائیاں لینی ہیں. لیکن ابھی جتنی بھی انٹرنیشنل ریسرچز آ چکی ہیں، اسپیشلی US میں اور یورپین کنٹریز میں بھی، اور اس کے علاوہ ہمارے نیبرنگ کنٹری میں بھی، انڈیا میں بھی، ٹھیک ہے، تو وہاں پوری دنیا میں یہ بالکل پریکٹیکلی ہو رہا ہے، اور لوگ اپنی ڈائبٹیز کو ریورس کر رہے ہیں، صحت مند ہو رہے ہیں. تو یہ جو متھ تھی، یہ جو کانسیپٹ تھا کہ ڈائبٹیز جو ایک دفعہ ہو گئی تو ساری زندگی آپ ڈائبٹک رہیں گے اور آپ کو میڈیسن لینی ہے، تو یہ تو کانسیپٹ جو ہے نا اب انٹرنیشنل ریسرچز تو ان کو اب نہیں مان رہی. نمبر 1. نمبر 2، یہ ڈائبٹیز جو ہے اس میں جو میڈیسنز آپ لیتے ہیں، اگر آپ نے میڈیسن ریگولرلی لینا شروع کر دیں تو پھر ان کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ بھی اتنے خطرناک ہیں کہ آپ نیچے ڈاؤن دا ڈرین جاتے جائیں گے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ میں میڈیسن لے رہا ہوں، ٹریٹمنٹ کرا رہا ہوں، اور اس کے بعد میڈیسن لینے کے بعد میری ڈائبٹیز ٹھیک ہے، وہ روزانہ گلوکومیٹر پہ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، تو یہ ایک جو ہے نا بڑی خطرناک بات ہے. وہ خطرناک بات کیسے کہ بھائی پہلا جو کانسیپٹ ہے ہمارا کہ آپ کوئی بھی ٹریٹمنٹ اگر لے رہے ہیں تو اس کی کوئی لمٹ ہونا چاہیے میڈیسن لینے کی یا ٹریٹمنٹ کرانے کی، اور اس کے بعد وہ ڈیزیز ٹھیک ہو جائے. بالکل، سالوں سال لوگ ڈائبٹیز کو مینیج کرنے کے لیے میڈیسنز پہ ہی جا رہے ہوتے ہیں. جی، تو اس میں ان کے ڈاکٹر صاحب سب سے امپورٹنٹ یہ ہو گیا.
اب یہ ہے کہ اس کے ہم بات تو کر رہے ہیں لیکن کیا ہمارے پاس کوئی سولوشن ہے؟ اوکے، ہم نے پراپر سسٹم کے تحت ڈائبٹیز ریورسل پروگرام پاکستان میں سٹارٹ کیے اور الحمدللہ بہت سے لوگ اس میں شفا یاب ہو رہے ہیں اور انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں اور انٹرنیشنل ریسرچز ہیں ہم ان کے ساتھ پراپر ان ٹچ ہیں اور اللہ کے حکم سے یہ بالکل پاسبل ہے ڈاکٹر صاحب کہ ڈائبٹیز کو ریورس کیا جا سکے انشاءاللہ، بالکل الحمدللہ۔ یہ 90 ڈیز کے پروسیس میں ہم جو مین لائک ڈائبٹیز ٹائپ 2 ہے وہ تو اللہ کے حکم سے 3 سے 6 ماہ میں بالکل ڈائبٹیز آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اور آپ ساری زندگی میڈیسن سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اور یہ اصل میں جو ڈائبٹیز ہے یہ ایسی مرض ہے کہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے ڈائنامائٹس وہ اندر ہر آرگن پہ لگ جاتے ہیں۔ آپ کے ہارٹ کے اندر لگ گئے چھوٹے چھوٹے ڈائنامائٹ، انہوں نے بلاسٹ کرنا شروع کر دیا، آپ کی آنکھ کے پیچھے لگ گئے وہ اس نے بلاسٹ کرنا شروع کر دیا، آپ کی کڈنیز پہ لگ گئے بلاسٹ کرنا شروع کر دیا، یہ آپ کے ہر آرگن کو بلاسٹ کرنے شروع کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے ڈائنامائٹس۔ ہم ان پہ بات کریں گے۔ بیسک ہمارا جو کانسیپٹ ہے اس پلیٹ فارم سے کہ ہم پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کے رہنے والوں کو بتا سکیں، اویئرنیس دے سکیں کہ بھائی یہ ایک بہت الارمنگ صورتحال ہے، آپ اس کو اگر سیریس نہیں لیں گے تو یہ آپ کو بھی سیریس نہیں لے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ بہت زیادہ ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس پہ بات کرتے رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے پاکستانیوں کا مسئلہ ہی حل کر دیا، جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں یا ڈائبیٹک ہیں، جو ہسٹری جن کی چلتی آ رہی ہے فیملی ہسٹری میں، ہر بندہ آپ فیملی میں کہیں بھی دیکھیں ہر تیسرا چوتھا بندہ کہیں نہ کہیں ڈائبیٹک ہے، تو یہ تو آپ نے مسئلے حل کر دیا اور ریورسل ڈائبٹیز مینجمنٹ پہ آپ کام کرنے جا رہے ہیں، تو بٹ ایک تو میں بھی سن کے بڑا خوش ہوا ہوں اور یقیناً آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب کس طرح سے یہ اس کا حل لے کر آئے ہیں۔ تھوڑا بتائیں کہ ریورسل ڈائبٹیز پروگرام ہے کیا، اس کو کس طرح سے آپ دیکھیں گے اور ٹارگٹ پاپولیشن کو کیا کیا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلی بات ہے کہ پاکستان میں تقریباً 4.5 کروڑ سے زیادہ لوگ، حیران 4.5 کروڑ، جی اس سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ڈائبٹیز کا شکار ہو چکے ہیں۔ پاکستان ایسے ہی تو نہیں دنیا میں نمبر 1 آ گیا، تو ایک یہ ہے کہ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ڈائبٹک ہیں۔ ہاں اچھا، وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں جب وہ بڑے پیک پہ چلے جاتے ہیں اور پھر جا کے پتہ لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس میں انشاءاللہ اپنے پروگرام میں عام پبلک کی اویئرنیس کے لیے سادہ الفاظ میں بتائیں گے تاکہ لوگ اویئرنیس اس میں حاصل کر سکیں۔ آج ہم بات بیسکلی کریں گے کہ ڈائبٹیز یہ کیا ہے، عام لوگوں کو تو نہیں پتہ، جن کو ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں ان کو ہوگی، ہمیں تو نہیں ہوگی۔ تھوڑا سا بتائیں ہے کیا بیسکلی ڈائبٹیز بیسکلی جو ہے یہ اصل میں ہمارے جسم میں ایک پینکریاس ہوتا ہے، لبلبا جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اس میں جو بیٹا سیلز ہیں وہ فیکٹری ہے بیسکلی انسولین بنانے کی۔ اب انسولین وہ پروڈیوس کرتے ہیں جو کہ سیکریشن ہے۔ انسولین ایک ایسا مادہ ہے جو کہ پروڈیوس ہوتا ہے اور ہم جو کاربوہائیڈریٹس لیتے ہیں، کاربز لیتے ہیں، ہماری ڈائٹ جو ہے 3 طرح کی قسم کی ہوتی ہے، اس میں پروٹین ہوتی ہے، اس میں فیٹس ہوتی ہیں اور اس میں کاربوہائیڈریٹس ہوتی ہیں۔ جو کاربز ہوتی ہیں جیسے ہی ہم لیتے ہیں تو اس کو گلوکوز میں کنورٹ کر دیتے ہیں، گلوکوز میں، اس کا مطلب ہے شوگر میں کنورٹ ہو گئے۔ تو جو پینکریاز جو بیٹا سیل بناتے ہیں انسولین کا بیسکلی کام ہے کہ وہ ایک کیریئر ہے، وہ لے کے جاتا ہے باڈی کے سیلز میں، ٹھیک ہے؟ باڈی کے سیلز میں لے کے اس شوگر کو جائے گا تاکہ انرجی مل سکے، ٹھیک ہے؟ اگر باڈی میں اور شوگر جو انسولین نہیں بن رہی، ہم اس میں ٹائپس میں بتائیں گے۔ ٹائپ 1 جو ہوتا ہے اس میں انسولین بنتی نہیں، ٹھیک ہے؟ ٹائپ 2 جو ہوتا ہے اس میں انسولین بنتی ہے لیکن کم تعداد میں ہوتی ہے، یہ ویک ہوتی ہے، تو اس لیے وہ پراپرلی جو گلوکوز ہے اس کو وہ آگے فردر سیلز میں لے جانے میں انسفیشینٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح سے وہ جب لے کے جاتی ہے تو وہاں سے آلریڈی اگر شوگر آپ کی وینز میں بھی موجود ہے، بلڈ سارے میں موجود ہے سارا، تو سیلز میں بھی آلریڈی شوگر موجود ہے، تو وہ پھر اور شوگر لے کے اگر جاتا ہے تو وہاں سے جواب ملتا ہے بھائی ہمارے پاس تو آلریڈی شوگر موجود ہے، تو وہ پھر وہاں سے ریزسٹنس آتی ہے جسے انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں، یہ ٹرمنالوجی بہت زیادہ یوز ہو رہی، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر نہیں دروازہ کھل رہا تو وہ پیچھے سے انڈیکیشن بھیجتا ہے پینکریاس کو کہ بھئی اور انسولین بھیجو، ہمیں اور انسولین پاور چاہیے لوگ کہ ہم دروازے توڑے اور اندر جائیں، بھی آلریڈی ہی انسولین وہاں پہ شوگر بہت زیادہ ہے۔ تو اس کی اویئرنیس جو ہوتی ہے ہمیں ان کی دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ سب سے پہلا جو کام ہم کرتے ہیں کہ آپ اپنی ڈائٹ میں سے جو لائک کاربوہائیڈریٹس ہیں ان کو کم کرنا شروع کریں، ٹھیک ہے؟ اس میں ہم بتائیں گے کیسے کیسے ہم نے کم کرنا ہے۔ تو ایک تو یہ ایک اس کا فنکشن سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟
جو ڈائبٹیز ہے عام طور پہ سمجھا جاتا ہے 2 طرح کی ہوتی ہیں، لیکن بیسکلی جو ڈائبٹیز ہے، ڈائبٹیز میلائٹس جو اس کا نام ہے پراپر، یہ 3 طرح کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آج پروگرام تیسری کون سی؟ جی نمبر 1 جو ان کی میں نے بتایا آپ کو ڈائبٹیز ٹائپ 1، وہ عام طور پہ بچپن میں ہو جاتی، ٹھیک ہے، کم ایج کے لوگوں کو ہوتی ہے، اور اس میں آپ کا جو پینکریاس ہے وہ انسولین بناتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بہت کم تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، 5 سے 10% حد، ٹھیک ہے. لیکن جو میجورٹی ہے وہ ٹائپ 2 ہے، ٹھیک ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور تیسری ٹائپ جو ہے ٹائپ 1، ٹائپ 2 اور ہاں جی ٹائپ 3 جو ہے وہ گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہے، جو کہ ڈیورنگ پریگنینسی جو خواتین کو ہوتی ہے. اب یہ جو چیز ہے اس پہ بہت کم جنرلی دھیان دیا جاتا ہے، اور جتنی بھی پریگننٹ ویمن ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ اولاد کی نعمت سے نوازنا ہے، وہ اس چیز پہ دھیان دینا ذرا کم ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو پریگننٹ ویمن ہیں ان کو بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے کہ وہ ڈائبٹک نہ ہوں ڈیورنگ پریگننسی. اچھا، پریگننسی کے دوران جو ہے وہ سمجھتی ہیں کہ جی ڈائبٹیز ہو بھی گئی تو ٹھیک ہو جائے گی، اوکے، بات ایسے ہی ہے، لیکن اگلی بات صحیح نہیں ہے. اگر آپ کو ڈائبٹیز کے دوران، پریگننسی کے دوران ڈائبٹیز ہو گئی تو اس کے بعد ان کی آپ دیکھیں کہ 5 سے 10 سال کے اندر 40 to 50% ان لیڈیز کو جن کو ڈیورنگ پریگننسی ہوئی تھی ڈائبٹیز، ان کو ریگولر ڈائبٹیز ہو جانی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں کہ اور پھر بچوں میں بھی دیکھیں نہیں، یہ تو آپ وہی اثرات ان کے اگر ڈیورنگ پریگننسی جو بھی ماں کی حالت ہے تو اس کے افیکٹ بچے پہ تو پڑیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اویئرنیس بھی ماں اور بچے کی صحت کے لیے بھی، آنے والی جنریشن کے لیے بھی. تو اگر خدا نخواستہ بچہ ہی ڈائبٹک پیدا ہو گیا ہے تو آپ دیکھیں کہ اچھا اس کے بعد پیرنٹ جو ہیں، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ویٹ ہونا چاہیے. سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارے بچے جو ہے نا بڑے گبلو مبلو ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، بڑے، تو بھائی بچوں کا جو اگر ویٹ بڑھ رہا ہے، ماں کا ویٹ تو بڑھنا بہت خطرناک ہے، لیکن بچوں کا اگر ویٹ بڑھ رہا ہے، ان کا زیادہ اوبیس ہیں، موٹے بچے ہیں، تو ان کو پیار سے ان کی گبلو مگلو مت کہیں، ان کی صحت کا فکر کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کو BMI کے اکارڈنگ، ٹھیک ہے، آپ کو اپنے ویٹ کو نیچے ان کو لے کے آنا چاہیے. اور بچوں میں سمٹمز دیکھیں کہ فار ایگزامپل جو نیک ہے اس کے پیچھے عام طور پہ بلیک لائنز آنی شروع ہو جاتی ہیں. یہ جو نیک کے پیچھے، گردن کے پیچھے بلیک دھاریاں، اور لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ سکن کا کوئی ایشو ہے، کوئی لیمن مل رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے کہ یہ سکن صاف ہو جائے. بھئی بیسکلی جو ہے وہ اوبیسٹی کی نشانی ہے، اور ان کی فردر لیڈنگز ٹورڈز ڈائبٹیز. تو یہ ایک بہت بڑا سمٹم ہے جس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑا جو ریزن ہے آج کل، آپ کو پتہ ہے، بچے جو فاسٹ فوڈ کے، اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے، اور جو ہم جس طرح کا لائف سٹائل ہے اس پہ بھی بات کریں گے. تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب سمٹمز پہ بات کر لیتے ہیں، چونکہ ہم لوگ اس ایج میں رہ رہے ہیں، اور جہاں جب آپ ینگ ہوتے ہیں، ابھی تو جو ریسرچز ہیں اس میں ینگ ایج بھی ٹارگٹ ہو رہی ہے، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان میں بھی ڈائبٹیز ہے. تو اس ایج میں زیادہ تر جو سمٹمز جو ہے نا وہ شو نہیں ہوتے، ظاہر نہیں ہوتے. تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سمٹمز اگر شو نہیں ہوتے ڈائبٹیز کے تو پھر کیا حال ہے، ہمیں کس طرح سے چیک؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سب سے بڑا سمٹم جو چلتا پھرتا نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ویٹ بڑھ رہا ہے یا ویٹ بڑھا ہوا ہے تو آپ اپنے ماتھے پہ لکھ لیں کہ آپ فیوچر ڈائبٹک ہوئیں گے. اس میں تو نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے. جو بھی چلتا پھرتا اشتہار ہے ڈائبٹیز کا. تو اپنا سب سے پہلی بات تو ہے کہ اپنا وزن کم کریں. اور کہتے ہیں کہ شارٹر دی بیلٹ لانگر دی لائف، لانگر دی بیلٹ شارٹر دی لائف. ٹھیک ہے، آپ اپنی ویٹ اوور آل بڑے ہوئے میں بھی جو ویسٹ ہے یہ سب سے خطرناک ہے. آپ کی ویسٹ جتنی بڑی ہوگی، ٹھیک ہے، تو آپ کے اتنے ہی چانسز ہیں بیماریوں میں گھرنے کے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے بہت توجہ دینی، شارٹر دی بیلٹ لانگر دی لائف. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کی ویسٹ زیادہ ہے، لانگر دی بیلٹ تو شارٹر دی لائف. یہ ریورسل ہے، اس کو یاد کر لیں. ٹھیک ہے جی، ایک بات. دوسری، یہ تو چلتا پھرتا اشتہار ہے. دوسرا سمٹمز ہیں کہ اگر کسی کو ڈائبٹیز کے سمٹمز کون کون سے ہوں تو اسے پتہ چلے اور وہ الرٹ ہو جائے اور اپنا ٹیسٹ کرائے. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے عام طور پہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو زیادہ پیاس لگنی شروع ہو جائے، اس کا منہ خشک ہونا شروع ہو جائے، اسے بھوک زیادہ لگنی شروع ہو جائے، اس کے جسم میں درد ہونا شروع ہو جائے، اسے کریمپس پڑنے شروع ہو جائیں، اس کی ٹانگوں میں درد ہونا شروع ہو جائے، اس کی نظر دھندلانی شروع ہو جائے، اس طرح کے ڈفرینٹ سمٹم جو ہوتے ہیں اگر وہ ہونے شروع ہوں تو آپ الرٹ ہو جائیں. تو آپ فوراً اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اور لیب میں ٹیسٹ کروائیں. اب ٹیسٹ کیا ہے
کہ سب سے پہلے آئی تھنک جو اتھینٹک ٹیسٹ ہے اس کا وہ HbA1c ہے جو 3 منتھلی ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کو جا کے آپ پہلے کروائیں اگر آپ کو ہوتا ہے. اس میں پتہ چل جائے گا کہ لاسٹ پریویس 3 منتھس میں آپ کی ڈائبٹیز کی ایوریج ریشو کیا رہی ہے. تو اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اگر آپ کی ڈائبٹیز میں عام طور پہ جو ہوتا ہے کہ آپ نارمل ریشو ہے وہ 5.6 سے نیچے 5.6 تک اگر آپ کی ہے تو نارمل ہے, لیکن 6 تک بھی عام طور پہ ہوتا ہے کہ 6 تک اگر آپ ہیں تو آپ سیف زون میں چلے گئے. لیکن اگر آپ 6 سے اوپر ہیں, 7 ہیں, 8 ہیں, 9, 10, 11, 12, 13 اس طرح, تو یہ روٹین میں لوگوں کو اس طرح ہوتا ہے کہ بہت ہی خطرناک قسم کی سچویشن ہوتی ہے لیکن انہوں نے کبھی توجہ نہیں فرمائی. تو یہ آپ کو کوئی بھی سمٹم آئے, ٹھیک ہے, تو آپ اس میں فوراً کنسلٹ کریں. اور عام طور پہ ہوتا ہے کہ 40 ایئر کی ایج کے بعد تو ریگولر اینول ٹیسٹ ضرور کرانا چاہیے. اب اس میں عام لوگوں کے لیے بھی ہوتا ہے یہ ٹیسٹ بڑے مہنگے ہوتے ہیں, ہم نہ کرائیں, یہ رہنے دیں, یہ پتہ نہ چلے کہ اچھا 2 طرح کی میتھس ہیں میتھ ہوتی ہے جی, اب یہ ٹیسٹ نہیں کرانا, نہیں ہم پتہ ہی نہ چلے, خدا نہ خواستہ ہو بھائی اس نے کون سا رک جانا آپ کے کہنے سے. اگر تو آپ انیشیل سٹیج پہ ہوئیں گے تو بھائی آپ ٹریٹ کرا کے اس کو ریورس کر لیں, اس کو ختم کر لیں, نہ کہ آپ اس کو ہونے دے رہے ہیں. تو ٹیسٹ کے بھی بارے میں عام لوگوں کے لیے میں گائیڈنس دیتا ہوں. دیکھیں ٹیسٹ ایک ہوتا ہے پرائیویٹ لیبارٹریز, جو افورڈ کر سکتا ہے وہ کروا لے, لیکن جو نہیں کرا سکتے بھائی گورنمنٹ ہاسپٹل جو ہیں وہاں پہ بھی آپ جائیں, وہاں پہ نارمل وے میں بہت اکنامیکل ٹیسٹ جو ہے میں ان کی سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ہو جاتے ہیں. اور وہاں پہ آپ گورنمنٹ ہاسپٹل جو آپ کو بہتر لگتا ہے وہاں سے آپ جا کے عام آدمی بھی کرا لیں تو اس کو کم از کم پتہ چل جائے گا. لیکن HbA1c تو ایک دفعہ ضرور کرانا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جن کو عام طور پہ ہر گھر میں اب ایک ڈائبٹک پیشنٹ تو ہے تو گلوکومیٹر بھی رکھا ہوتا ہے, تو کبھی کبھی آپ چیک کر لیں, فاسٹنگ بھی رینڈنگ بھی. اور جب 10 سے 12 گھنٹے آپ کا پیٹ خالی ہو تو وہ فاسٹنگ شوگر آپ چیک کریں, اور اس کے بعد رینڈم جو ہوتی ہے کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد. فاسٹنگ جو ہوتی ہے عام طور پہ جو آپ نے چیک کرنا ہے اس میں آپ کی جو پوائنٹ آنا چاہیے وہ 80 سے لے کے 70 بھی کہتے ہیں لیکن 8 سیفلی ہوتا ہے, 80 سے لے کے اگر آپ 100 تک ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے نا سیف ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ 100 سے 125 کے درمیان ہیں تو پھر آپ پری ڈائبٹک ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو الرٹ ہونا ہے اور اس کے اکارڈنگ اپنے اس کو آگے نہیں بڑھنے دینا. لیکن اگر آپ 25 سے اوپر چلے گئے ہیں 200 کے درمیان, ٹھیک ہے, تو پھر ان کی فاسٹنگ کی بات کر رہا ہوں, تو پھر تو ڈیفینیٹلی کنفرم آپ ڈائبٹک ہیں, ٹھیک ہے جی. 25 سے اوپر چلے گئے 125, ٹھیک ہے. اسی طرح سے رینڈم میں جو ہے اگر آپ 200, ٹھیک ہے, 150 جو ہے وہ اس میں سیف ہے, لیکن اگر آپ 200 سے اوپر چلے گئے ہیں تو آپ ڈائبٹک ہیں, ٹھیک ہے. لیکن فاسٹنگ چیک کریں تو زیادہ آپ کو سمجھ آتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک میں نے جنرلی گلوکومیٹر سے جو گھر میں چیک کر سکتے ہیں آپ, اور جو ٹیسٹ آپ نے لیب سے کروانا ہے وہ HbA1c ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کا یہ بھی ہے نا کہ لوگوں کو ڈائبٹیز ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جب اب ہمیں ہوگی یہ تو اب ساری زندگی رہے گی, تو تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جب اس کا حل بھی ہے کہ آیا کہ یہ جو ہوگی. اب دیکھیں یہ جسے کہتے ہیں کہ ایک ہے بری خبر اور ایک اچھی خبر. بری خبر یہ ہے کہ ڈائبٹیز انتہائی خطرناک بیماری ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ دیمک کی طرح ہے اور آپ کے پورے جسم کو دیمک کی طرح کھا جائے گی. یہ ہے بری خبر. اور اچھی خبر یہ ہے کہ اب ڈائبٹیز ریورس ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے جی. یہ بالکل ایسے ہے, کہتے ہیں جی کامیابی کیا ہے, کہتے ہیں کامیابی جو ہے وہ دروازہ جو بند ہے نا, آپ کی کامیابی کا دروازہ بند ہے, ٹھیک ہے, آپ کی کامیابی کا دروازہ بند ہے, یہ ہے بری خبر. اور اچھی خبر کیا ہے کہ وہ دروازہ لاک نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے ڈائبٹیز جو ہے اب الحمدللہ آپ الرٹ اگر ہو جائیں گے, اس کو آپ اپنے جسم میں زیادہ دیر نہیں رہنے دیں گے تو الحمدللہ یہ چیزیں کور ہو سکتی ہیں. ہم اپنے پروگرامز کی سیریز میں انشاءاللہ ایک ٹاپک پہ بہت ڈیٹیل سے اویئرنیس کے لیے بات کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کو, جو کہ بہت پروڈکٹیو آرگنائزیشن اور پاکستان کی یوتھ کو, پاکستان کے لوگوں کو اویئرنیس دینے میں اور کیپیسٹی بلڈنگ کرنے میں اور پازیٹیو ایجوکیشن دینے میں اس کا لیڈنگ فرنٹ رول ہے. اور میری شاہ صاحب سے بھی ریکویسٹ ہوگی اور فاؤنڈیشن سے بھی کہ آپ اس کو ایجوکیشنل اداروں میں بھی لے کے جائیں اور ان کی یونیورسٹیز میں بھی لے کے جائیں, گورنمنٹ اداروں میں بھی, پبلک اداروں میں بھی, پبلک ایٹ لارج لیول پہ ہمیں اس کو ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے تو اس کو ہمیں کیمپین سٹارٹ کرنی چاہیے اویئرنیس کی. کیوں
اگر آپ ڈائبٹیز کی اویئرنیس دے کے ڈائبٹیز کو کنٹرول کر لیں، پہلی بات تو آنے والے لوگوں کو ہونا، دوسری جن کو پری ڈائبٹک ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے گی چند ان کی ہفتوں کے اندر، اور اس کے بعد جن کو ہو چکی ہے ان کو بھی انشاءاللہ ریورسل ہو جائے گی. تو یہ اگر ہم اس ایمرجنسی پہ کام کریں تو ہمارا ہیلتھ کا جو بجٹ ہے وہ اتنا زیادہ نیچے آ سکتا ہے. ہمارا برڈن آپ ہاسپٹلز میں دیکھیں صورتحال جو اوور برڈن ہاسپٹلز ہیں، اور بہت بڑا بجٹ جو ہے ہمارے ملک کا، ہماری اکانومی کا، وہ ہیلتھ پہ جا رہا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن ہم سورس کو کنٹرول نہیں کر رہے. اگر ہم سورس کو کنٹرول کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بھائی پلاننگ اسی کا نام ہے کہ اگر اس کو کر لیں تو آپ دیکھیں کہ جتنے کڈنی فیلیئرز ہیں، اب رینل ڈیزیز کے جتنے پیشنٹس ہیں ڈائلسس پہ، میرا خیال ایک بیڈ بھی پاکستان میں خالی نہیں ہونا جو ڈائلسس کے پیشنٹ کا. بھائی کڈنی فیلئر بیسکلی کئی ریسرچز ہو چکی ہیں کہ ڈاکٹر جیمز ہیں جو کہ جنہوں نے ابھی ریسرچ کی، وہ کہتے ہیں یہ بیسکلی کڈنی کا جو کڈنی جب پانی کو کیٹر نہیں کر پاتی پراپرلی، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی ڈیزیز ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے ہمیں پیشاب زیادہ آتا ہے، آپ کا یورین آتا ہے، کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے. آپ جب آپ پیشنٹ جو ہیں ان سے پوچھیں، وہ عجیب ان کی صورتحال ہوتی ہے، وہ اپنے یورین کو کنٹرول نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی اویئرنیس پہ اگر کام کیا جائے، ایڈوکیسی کی جائے، تو یہ ایک بہت بڑی پاکستان کی ہوئے گی. اور باقی صرف یہ نہیں کہ ڈائبٹیز کے مریض ٹھیک ہوئیں گے، ڈائبٹیز کو اگر آپ نے کنٹرول کر لیا تو آپ کے اگلی 10 ڈیزیزز خود ہی کنٹرول ہو جائیں گی. آپ کے ان کی کارڈک اریسٹ ان کی کنٹرول ہونے شروع ہو جائیں گے. کڈنی فیلئر کے مریض جو ہے وہ ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے. ہائپر ٹینشن کے، اس کے بعد آپ کے کولیسٹرول کے سارے پیشنٹ جو ہے نا وہ پیچھے، کیونکہ آپ نے سوئچ آف کر دیا. تو یہ ایک بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں چیز ہے. اگر اس پہ ہم ایمرجنسی وے میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن اس پہ سٹیپ لے تو ہم انشاءاللہ پوری طریقے سے ساتھ ہیں. گو ڈائبٹیز اینڈ فری ڈائبٹک پاکستان ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ جی ڈاکٹر صاحب بہت اچھا لگا، اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں، اور جو بھی آپ کا ویژن ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو جناب وی ہیو ود اس ڈاکٹر اظہار خان جو کہ ایم ڈی اور ساتھ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آلٹرنیٹیو میڈیسن الائنس انٹرنیشنل ہاسپٹل ہمارے سے موجود تھے. آج کے سیگمنٹ میں اتنا ہی. اپنے میزبان ڈاکٹر اے آر ماڈا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.